جی عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابی یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی. اس کے چند آیتیں جو ہے وہ مکے میں نازل ہوئی، لیکن اس کی باقی اکثریت یعنی کہ اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ مدینہ میں نازل ہوا. اس صورت کو جاننے سے پہلے یا اس صورت کی تفسیر سمجھنے سے پہلے اس کا آپ کو سینیریو سمجھنا، کس سچویشن میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تب جا کے آپ اس کی جو آیتیں آئیں گی، اس کی تفاسیریں آئیں گی، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگا. معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ زندگی اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ زندگی مکے میں گزاری. مکے میں کیا معاملہ ہوا کرتا تھا کہ مکے میں جب آپ تبلیغ کیا کرتے تھے تو مشرکین جو ہے آپ کے اوپر ظلم کیا کرتا، آپ کے ماننے والوں کے اوپر ظلم کیا کرتا، طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے. آپ تقاریروں میں سنتے رہتے ہیں کہ کوئی اوجڑی لا کے رکھ دیتا، صحابیوں کو جلا دیا کرتا، مار دیا کرتا. تو وہ معاملہ اس ٹائم چھوٹا تھا. چھوٹا مطلب کہ لوگ کم تھے. تاریخ کے مطابق کچھ بولتے ہیں 83 لوگ تھے، کوئی کہتے ہیں 84 لوگ تھے، کوئی اس سے کم کوئی اس سے زیادہ کہتا ہے. ایک دم حدیث کے اندر تعداد تو نہیں ہے کہ اتنے ہی لوگ تھے، لیکن بچے بوڑھے سب ملا کے 84-85 لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے. تو ان لوگوں کا معاملہ یہ کرتا تھا کہ یہ لوگ بیان کرتے، لوگ ان کو ڈانٹتے، اور پوری کی پوری دنیا جو ہے یعنی اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے، قبائل، عرب قبائل، یہ ان کو بہت حقیر نظر سے سمجھتے تھے کہ یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کو ستاؤ. ان کو مطلب کوئی امپورٹنس نہیں دیا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو، لوگوں کو کوئی امپورٹنس نہیں دیا جاتا. اور ان کا بھی جو لڑائی تھا وہ مشرک سے ہی ڈائریکٹ تھا، اپنے ہی قبیلے، اپنے ہی سردار سے جھگڑا چلتا تھا. لیکن اب کیا ہوا کہ 13 سال کے بعد آپ کو ایک اپورچونٹی ملا کہ مدینہ یعنی یثرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی یعنی ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اب ہم آپ کے دین کو بھی تسلیم کرتے ہیں. اور وہاں کے چند غریب قبائل تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا اب وعدہ کرتے ہیں. عرب کے اندر آپ جانیں گے 2 چیزیں بہت ہی مشہور تھی. ایک تو عرب کی خرابیاں تھی کہ وہ جاہل ہوا کرتے تھے، لڑاکو ہوا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑتے تھے. لیکن ان کی اچھی باتیں یہ تھی کہ وہ وعدہ جب کر لیتے تو اس کو کبھی توڑتے نہیں تھے. اور دوسری، بھلے ہی وہ آپ کے مذہب کے ہو یا نہ ہو، ان کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا. اگر انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ آپ کی حفاظت کریں گے یا آپ کی بات مانیں گے تو وہ مانتے تھے کسی بھی حال میں. اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کے اندر بہترین چیز تھی کہ وہ جو ہے نا ادب کے بہت ماننے والے تھے. یعنی جو لٹریچر کا جو لینگویج ہوتا ہے نا، شعر و شاعری، اس چیز میں بہت آگے تھے. یہ 2 چیزیں ان کے اندر بہت آگے تھی. تو یہ عرب کے قبائل آئے، ان لوگوں نے قرآن کو سنا، یہ ایک الگ ہی چیز ان لوگوں کو لگی. حالانکہ وہ لوگ اتنے امیر نہیں، غریب تھے، چرواہے قسم کے لوگ تھے. اب یہ لوگ جب مدینہ سے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اچھا اپورچونٹی مل رہا ہے. تو یہ لوگ جتنے بھی صحابی تھے اس وقت مسلمان ہوئے تھے، ان سب کے ساتھ یہ لوگ مدینہ شفٹ ہو گئے. جب مدینہ شفٹ ہو گئے تو اب یہ ایک انڈیپینڈنٹ قوم بن گئی، چھوٹی سی، لیکن اب وہ آزاد ہو گئی تھی. اب سورۃ البقرہ جو نازل ہوا، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سورۃ البقرہ اب مسلمانوں کو یہ بتائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل یہ باتیں ہوں گی کہ اب آپ جب انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو اب آپ کی کسی خاص قبیلے سے جھگڑا نہیں ہے. اب آپ کی جو جنگ ہے، یہ جو لڑائی ہے، یہ عالمیہ ہو گئی، یعنی انٹرنیشنل ہو گئی. اب آپ کے خلاف صرف مشرکین چند قبائل نہیں ہیں، بلکہ یہاں سے یہودی بھی ہے، وہاں سے مطلب نصارہ بھی ہے، رومن اور پرشین امپائر تو اس وقت تھا ہی، اور یہاں سے مشرکین بھی، یعنی پوری دنیا چند مٹھی بھر علاقے کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے. تو اب اتنی چھوٹی مٹھی بھر لوگ کس طرح سے اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کریں گے، کس طرح سے یہ لوگ اپنے قوانین بنائیں گے، کس طرح سے ان لوگوں کو جنگ کرنا ہے، کس طرح سے ان لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے، کس طرح سے ان لوگوں کو اپنی زندگی گزارنی ہے تاکہ یہ اسلام کی دولت کو پوری دنیا میں پھیلا سکے، یہ ساری باتیں سورۃ البقرہ بتاتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سورۃ الاساس ہے. یعنی اگر ایک نئی قوم کوئی آج بھی کھڑی ہوتی ہے اور ان کو یہ جاننا ہے کہ ہمیں کس طرح سے کیا کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے غالب آ سکے، اپنی دعوت کو پھیلا سکیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا نہیں ہے کہ کوئی جیسا عیسائی کیسے پھیلے. کانسٹنٹائن 2 جو بادشاہ تھا، اس کو چند لوگوں نے آئے تبلیغ کیا، وہ مسلمان عیسائی ہو گیا، تو اس کے ساتھ جتنی بڑی سلطنت تھی سارے کے سارے لوگ عیسائی ہو گئے. یعنی ایک جھٹکے میں ساری چیزیں بدل گئی. لیکن اسلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ زندگی تک صرف 83 اور 84 لوگ آپ کے اسلام قبول کر سکے، آپ پہ ایمان لائے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں کا انوائرمنٹ کتنا سخت تھا. ایک تو لوگ آپ کو سنتے کم تھے، جو لوگ سنتے تھے ان کو مارا جاتا تھا، اور جو لوگ آپ کی بات مان لیتے تھے ان کو مار دیا جاتا تھا. تو اب ایسے کنڈیشن میں 13-84 لوگوں کو یہ بچا کے مدینہ آ گئے. اب 84 لوگوں سے لے کر عالمی سطح پہ انٹرنیشنل پاور یعنی سپر پاور بننے کا جو سفر ہے، یہ پورا سفر سورۃ البقرہ طے کرتا ہے کہ چند مٹھی بھر لوگ پوری دنیا میں غالب کیسے آ گئے، کیا کیا انہوں نے کیا. یہ ساری چیزیں سورۃ البقرہ بیان کرتی ہیں.